کبھی سوچا ہے کہ ایسی حقیقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے حواس سے بالکل پرے ہوں؟ ایسی دنیایں جو شاید ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوں لیکن ہم انہیں دیکھ نہ پائیں؟ چلیں اس تجزیے میں انہی امکانات کا ایک سفر کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 1977 کی۔ انسانیت نے کائنات کے اس وسیع سمندر میں ایک پیغام بھیجا۔ یہ پیغام کاغذ پر نہیں بلکہ ایک سنہرے ریکارڈ پر تھا، جس پر ایک ماں کی ہنسی کی آواز قید تھی، اس امید کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسے ضرور سنے گا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ پوری انسانیت کی نمائندگی کرے، ایک ایسا پیغام جو آج ہم سے 25 ارب کلومیٹر دور خلا کی وسعتوں میں ایک خاموش سفیر کی طرح سفر کر رہا ہے۔ تو اس گولڈن ریکارڈ پر تھا کیا؟ صرف ہنسی کی آواز ہی نہیں بلکہ باغ کی موسیقی، انسانی زندگی اور زمین کی تصویریں، دنیا کی کئی زبانوں میں سلام، اور یہاں تک کہ کائنات میں ہمارے سیارے کا پتہ بھی درج تھا۔ یہ ہماری دنیا کی ایک مکمل تصویر تھی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جس وقت ہم اپنا پیغام کائنات میں بھیج رہے تھے، ٹھیک اسی وقت خلا کی گہرائیوں سے کوئی بہت پراسرار چیز ہم تک پہنچ رہی تھی، ایک سگنل۔ اگست 1977 کی ایک رات تھی۔ اوہایو میں ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے، بگ ایئر۔ اس نے ایک ایسا سگنل پکڑا جو اتنا عجیب تھا کہ آج تقریباً 50 سال بعد بھی کوئی اس کی وضاحت نہیں کر پایا ہے۔ جب ڈیٹا پرنٹ ہو کر باہر آیا تو اس پر یہ عجیب سے حروف اور نمبر لکھے تھے، 6EQJ5۔ اب دیکھنے میں تو یہ کچھ خاص نہیں لگتا ہے نا، لیکن ریڈیو فلکیات کی زبان میں یہ کسی بہت ہی غیر معمولی واقعے کا اشارہ تھا۔ دیکھیں، یہ سگنل ایک ایسی فریکوینسی پر آیا تھا جسے ہائیڈروجن لائن کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ریڈیو کی دنیا کا ایک خاموش علاقہ ہے جہاں زمین سے کوئی ٹرانسمیشن کرنا سخت منع ہے۔ تو اس کا مطلب تو ایک ہی تھا، یہ سگنل زمین سے نہیں آیا تھا۔ جو ماہر فلکیات اس ڈیٹا کو دیکھ رہا تھا، جیری ایمن، وہ تو بالکل دنگ رہ گیا۔ یہ سگنل عام بیک گراؤنڈ شور سے 30 گنا زیادہ طاقتور تھا اور پورے 72 سیکنڈ تک چلا۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے بس پرنٹ آؤٹ پر اس کوڈ کے گرد ایک دائرہ لگایا اور صرف ایک لفظ لکھ دیا، واو۔ مگر وہ واو سگنل پھر کبھی سنائی نہیں دیا، اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذہین مخلوق وہاں ہے اور شاید ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو ہم اسے دیکھ یا ڈھونڈ کیوں نہیں پاتے؟ اس کے بارے میں دو بڑے دلچسپ نظریات ہیں۔ پہلا خیال تو یہ ہے کہ شاید وہ ایسی روشنی سے بنے ہیں جسے ہماری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، یعنی جو قوس قزح کے 7 رنگ ہیں ان سے بالکل پرے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ دماغ گھما دینے والا ہے وہ یہ کہ شاید وہ کسی اور ہی ڈائمنشن میں رہتے ہوں۔ اس کو ایسے سمجھے کہ ہماری اپنی دنیا میں ہی کتنی مثالیں ہیں۔ ہم انسان صرف 7 رنگ دیکھ پاتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ روشنی بھی دیکھ لیتی ہے۔ ایک بکری کا دیکھنے کا زاویہ 320 ڈگری ہوتا ہے، اور گرگٹ تو ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ سمتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محدود نظر سے کائنات کی ہر شے کو دیکھ پائیں؟ اور یہی سوچ ہمیں دوسرے اور شاید زیادہ دلچسپ امکان کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ہائر ڈیمینشنز۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ ہی بالکل ہمارے آس پاس پوری کی پوری دنیایں موجود ہوں، لیکن ان کے اصول ہماری 3D دنیا سے بالکل الگ ہوں؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک 2 ڈائمنشنل سائے کا تصور کریں۔ وہ صرف لمبائی اور چوڑائی جانتا ہے، اس کے لیے گہرائی کا یعنی تیسری ڈائمنشن کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ہائر ڈائمنشنز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری حالت بھی بالکل اسی سائے جیسی ہوتی ہے۔ تو چلیں اس ناقابل فہم دنیا میں ایک سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری دنیا میں 3 ڈائمنشنز ہیں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ تو چوتھی ڈائمنشن کیسی ہوگی؟ چلیں اپنی کھوج یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی حقیقت کا جہاں وقت سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ چوتھی ڈائمنشن کے جو بھی مکین ہوں گے وہ وقت میں آگے اور پیچھے ایسے سفر کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں سڑک پر چلتے ہیں۔ وہ مستقبل کو کسی امکان کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ کی طرح دیکھتے ہیں جہاں وہ پہلے ہی جا چکے ہوں۔ اچھا، اگر چوتھی ڈائمنشن وقت کے بارے میں ہے تو اس سے آگے کیا ہے؟ چلیں اب اپنی سمجھ کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور 5ویں ڈائمنشن میں قدم رکھتے ہیں۔ 5ویں ڈائمنشن میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہی دوسری متوازی کائناتوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ایسی دنیا جہاں تاریخ الگ طرح سے لکھی گئی ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے وادیوں میں اپنی ہی زندگی کے ہزاروں مختلف ورژن چلتے ہوئے دکھ رہا ہو۔ جیسے جیسے ہم ان خیالی ڈائمنشنز میں اوپر جاتے ہیں
چیزیں اور بھی عجیب ہوتی جاتی ہیں۔ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں فزکس کے وہ قانون جو ہماری دنیا چلاتے ہیں نا، وہ خود ہی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اب جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں نظریات اور بھی پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، تو ہم سیدھا نویں ڈائمنشن کی طرف چلتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری حقیقت کا ایک بہت ہی بنیادی قانون ختم ہو جاتا ہے۔ نویں ڈائمنشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں انٹروپی کا قانون شاید ہے ہی نہیں۔ ہماری دنیا میں انٹروپی کا مطلب ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ خراب ہوتی ہیں، بے ترتیب ہوتی ہیں، ہمیشہ غلطی کی گنجائش رہتی ہے۔ لیکن نویں ڈائمنشن میں غلطی یا اتفاق کی کوئی جگہ ہی نہیں، ہر کام، ہر واقعہ بالکل پرفیکٹ اور یقینی ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں اس نظریاتی سفر کی چوٹی پر، وہ تصور جو باقی سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، 10ویں اور آخری ڈائمنشن۔ 10ویں ڈائمنشن کوئی جگہ نہیں، بلکہ یہ ہر ممکنہ چیز کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جہاں ہر وہ چیز جو سوچی جا سکتی ہے، ہر انتخاب، ہر نتیجہ، سب ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ یہاں جو کچھ بھی تصور کیا جا سکتا ہے وہ حقیقت ہے۔ تو چلیں واپس اس گولڈن ریکارڈ کی طرف آتے ہیں، ہمارا وہ چھوٹا سا پیغام جو ہم نے کائنات میں بھیجا تھا۔ ہم نے تو یہ سوچ کے بھیجا تھا کہ کوئی ہماری 3 ڈائمنشن والی دنیا کو سمجھے گا، لیکن کیا ہو اگر ہماری پوری کائنات ایک بہت بڑی لامحدود کتاب کا صرف ایک صفحہ ہو، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کو تمام 10 ڈائمنشنز میں سفر کرنا پڑے؟ یہ سب سوچنے کے بعد سوال تو یہی اٹھتا ہے نا، اگر ہماری کائنات واقعی 10 ڈائمنشنز پر مشتمل ہے تو پھر اور کیا کیا ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے؟